السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار میں غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 1 اور 2 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ الحمدللہ، جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا، تقریباً 2.5 سال پہلے جو سلسلہ شروع کیا تھا قرآن پاک کے ترجمہ اور مختصر تشریح کا، اللہ کی بے پایاں رحمت، شفقت اور مدد سے جاری ہے، اور اب تک روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 آیات کا ترجمہ یا تشریح پیش کیا گیا۔ الحمدللہ ہمارے 10 پارے بھی مکمل ہوئے، اور آج کا ہمارا سبق 11 پارے کی سورہ یونس جو ترتیب کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پچھلے سبق میں سورہ یونس کا مختصر شان نزول، سیاق و سباق اور سورہ یونس کے مختصر عنوانات اور واقعہ یونس کو اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا۔ اب انشاءاللہ حسب معمول آیت کا ترجمہ و تشریح ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی، مفہوم اور مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تلک آیات الکتاب کتاب الحکیم، یہ بڑی حکمت والی، یعنی حکمت سے بھری ہوئی ہے، اس میں نشانی ہے۔ تلک آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، اللہ کا فرمان، اس کتاب یعنی حکمت سے بھرا ہوئے، حکمت سے بھرے ہوئے اللہ کے پیغامات ہیں اس قرآن پاک میں، اس مقدس کتاب میں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں نے اس پر تعجب کیا؟ لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں، ان کے لیے یہ عجیب لگتا ہے کہ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کیا الی رجل، ایک رجل کی طرف، ایک آدمی کی طرف، منہم، ان میں سے، یعنی انسان کیا اس چیز کو بڑی تعجب سے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے ایک انسان کو پیغمبر بنایا ہے، ایک انسان کو ہم نے وحی نازل کی ہے۔ انذر الناس، اس لیے کی ہے کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین، اور بشارت دے لوگوں کو، آمنو، کہ وہ ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کے لیے بڑا مرتبہ، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کا پیغام سن کر اس پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میرے ہاں بڑے درجے ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی قدر ہے۔ قال الکافرون، تو کافر اس پر یہ کہتے ہیں ان ھذا، یہ ہے لساحر مبین، ایک کھلا جادوگر۔ نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مشرکین مکہ یعنی کافر قرار دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ جو ہے وہ، بلکہ میں کہوں گا ایک ایک نقطہ علم و حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور علم و حکمت کے ان موتیوں کی قدر صرف تقوی والے کرتے ہیں۔ جس طرح ہیرے جو ہیں یا موتی جو ہیں ان کی قدر ایک جوہری جانتا ہے، اسی طرح اس علم و حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کے جو الفاظ ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو تقوی والے ہی جان سکتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ حکمت کی باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں یہ کیوں عجب لگتا ہے، یعنی تمہارے لیے کیوں یہ بات عجیب ہے
کہ ایک میں نے تم میں سے ہی ایک شخص کو پیغام بنا کر بھیجا۔ اچھا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل جو ہیں ان کا اگر وہ اللہ انتخاب فرشتوں سے کر لیتے تو یہ لوگ کہتے دیکھیں جی یہ تو فرشتے ہیں، ان کی نہ ضروریات ہے نہ یہ خواہشات ہیں، تو ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں۔ انسان کی نا ازل سے یہ فطرت رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح اور درست قرار دینے کے لیے بے جا دلائل اور حجتیں پیش کرتا رہا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ من پاپی حجتاں ڈھیر۔ تو مشرکین مکہ برملا کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ہو اور اس کے اوپر جبرائیل آئے، وہ کہتا ہے میرے اوپر اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان لوگوں نے اپنے رب کے مقام کو پہچان لیا ہے، ان کی بڑی قدر ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ نہ صرف آپ کی تعلیمات کا جو انکار کیا انہوں نے، بلکہ اس کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، یعنی آپ کو جادوگر کہتے کہ یہ بڑا جادوگر ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ نے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، میں نے اس سے پہلے بھی امتوں پر جو پیغمبر جو رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے تھے، انہی میں سے تھے۔ جا بجا قرآن پاک میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی آج تک میں نے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں وہ تم ہی میں سے، اور اس کا تذکرہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں، سورہ الفرقان آیت نمبر 20 میں، الحجر سورہ 10 اور 11 میں، انبیاء کی آیت نمبر 7 میں، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 78 میں، ان سب کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو ان کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم ہی میں سے، تمہارے اندر سے ایک انسان کو اپنا پیغمبر منتخب کیا، اور اس لیے کیا کہ تم انہیں جانتے ہو، تم ان سے مانوس ہو، تمہارے پاس کوئی جواب نہ یہ ہو، حجت نہ ہو کہ جی فرشتوں کو بھیج دیا ہم ان کی پیروی کیسے کرتے ہیں۔ تمہارے اندر سے میں نے ایک انسان بھیجا، تمہارے جو تمام کیفیات کو، حالات کو، انوائرمنٹ کو، سب کچھ جانتا ہے۔ بس اگر ایمان نہ لانا ہو تو پھر کسی چیز کو نہ ماننا ہو تو اس کے لیے پھر جتنی مرضی حجتیں انسان پیدا کیے جائے، لیکن اگر انسان کو عقل ہو، شعور ہو، اس کارخانہ کائنات پہ کو وہ تھوڑے سے بھی غور و فکر کرے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ آخر اس کو کوئی پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و حکمت کے جو موتی اس قرآن میں ہیں ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی اس رہنمائی اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔